جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما رايت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. رواه البخاری او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور میری پردہ میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ریسیور کے ذریعے اور اسی طرح مکسلر کے ذریعے سے ساری دنیا میں سننے والے میرے بھائی، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے. the great نعمت of اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی chosen us. Allah chosen us to listen His Prophet sallallahu alaihi wasallam's talk and hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam's hadith. Whoever Allah tabarak wa ta'ala chose, Allah tabarak wa ta'ala give them tawfiq, ability to listen. Alhamdulillah, all praise due to Allah tabarak wa ta'ala. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بات، نبی کی بات کو سننے کے لیے قبول کیا ہے. جسے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے توفیق بھی دیتا ہے. So from 2 weeks this topic is going on about value of the Muslim. مسلمان کی قدر، ایک مسلمان مرد عورت کی قدر اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی ہے. حدیث میں ہے، یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا. You cannot be complete believer until you love for your brother what you love for yourself. جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. عزت میں، ڈگنیٹی میں، رنک میں، اور اسی طرح دنیاوی ہر قسم کے معاملات میں، اسی طرح آخرت کے لیے، دنیا کے لیے. میں چاہتا ہوں میں بھی ایمان پر موت مروں. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ always we make دعا، اللہ grant me death with کلمہ لا الہ الا اللہ، خاتمہ بالخیر. ہم چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہو، قبر کا عذاب نہ ہو. ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ریکننگ نہ ہو. ہر آدمی چاہتا ہے. This is the wishes of each and every believer, male and female, کہ قیامت میں کوئی ریکننگ نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، دوزخ کے عذاب سے نجات ہو. ہر انسان کی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ protect me from the fire of Jannah. ہر انسان کی. اور جنت بھی ملے، جنت ہی نہیں جنت کے اعلیٰ درجے بھی ملے. یہ ہماری روزانہ کی دعا ہے. This is my dua, your dua, entire ummat's dua. And we always say, Allah, جنت عطا کر دینا، جنت الفردوس دینا، جنت الخلد دینا. اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھی ہمیں بنا دینا. فلاں فلاں کیا کیا مانگتے ہیں.
اور ہر آدمی کی وشز ہے، ہر آدمی کی تمنا ہے. This is the wishes of each and every person, that the person get the pleasure of Allah and pleasure of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pleased with them and Nabi sallallahu alaihi wasallam also pleased with them on the day of Qiyamah. ہر انسان دنیا میں بھی ہماری یہی چاہت ہے، مجھے عزت مل جائے. Allah given us like dignity, rank, respect among the community. اور میری آبرو ہو، nobody disgrace me، مجھے کوئی ذلیل کرنے والا نہ ہو. اور میری دنیا میں یہ تمنا ہے میں نیک بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں. اور ہر انسان کی وشز ہے کہ میری خوشحال والی زندگی ہو. I pass my life peacefully, nicely. اور میرے گھر والے بھی سب نیک بن جائیں. ہر انسان کی خواہش ہے میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. My children become the coolness of my eyes. This is the wishes of each and every humanity. اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا. یہ سب آخرت کے لیے وسیلہ بن جائیں، اللہ کے لیے جنت میں جانے کا. اللہ کی رضا مل جائے گی تو پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک انسان دنیا میں اپنی کتنی بھلائی چاہتا ہے. ایک انسان اپنی قبر سے لے کر موت سے لے کر جنت تک کی کتنی بھلائی چاہتا ہے. جیسے میں نے I have explained you، ہر چیز میں نے آپ کو بتلائی کہ ہر آدمی کی یہ بھی تمنا ہے، یہ بھی وشز ہے، یہ بھی تمنا، یہ بھی ہے. تو اب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چیز پسند کریں. جیسے میری کمیونٹی میں رسپیکٹ ہو، اسی طرح میری وشز ہو ہر مسلمان کا کمیونٹی میں رسپیکٹ ہو. جیسے مجھے پیسفل لائف ملے، my wishes to each and every believers, male and female، ان کو بھی دنیا آخرت میں خوشحال زندگی ملے، پیسفل لائف ملے. my wishes، میری خواہش ہے کہ میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اسی طرح میں دعا کرتا ہوں اللہ سارے مسلمانوں کی اولاد کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور میری تمنا یہ ہے کہ میری موت ایمان پر آئے. یہی تمنا میری سارے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ جن کی جب کبھی بھی موت آئے، جب کبھی بھی ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. اور میری تمنا ہے قبر کی سختی نہ ہو، قبر کا عذاب نہ ہو. قبر become for me a part of جنت، پیس آف جنت. میری قبر جنت الفردوس بن جائے، یا اللہ رحمت والی بن جائے. یہ میری وشز ہے. تو یہ وشز مجھے بھی پوری امت کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ ساری امت کے اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. قبرستان چلے جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے. یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان کہ میری تمنا ہے میں جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. یہی میری وشز ہے فور انٹائر بلیورز، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں. myself, my family, my relative, my brothers, my sisters, entire believers, my ustads, my teacher, everyone, those who accepted Islam, they been protected from the punishment of the grave, punishment of Jahannam, also protect from the reckoning, and they go straight away without reckoning in Jannah. ہے کہ نہیں؟ آپ نے میری ہر دعا سنی ہوگی، جب بھی میں دعا کرتا ہوں سارے امت کے لیے یہی دعا ہوتی ہے. یہ بات ہے اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی. لیکن یاد رکھنا یہ سب کے سب کب ہے؟ من الخیری، اچھے کام میں. کس کام میں بھائی؟ یہ حدیث کو سمجھنے کا طریقہ ہے.
ورنہ آپ کے اللہ میں شرابی ہوں، ساری دنیا والوں کو شرابی بنا دے، اے اللہ میں چور ہوں، سب کو چور بنا دے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں. من الخیر، ہر نیک کام میں. کون سے کام میں؟ نیکی کے جتنے کام دنیا کے ہیں، موت سے لے کر جنت تک کے ہیں، ہر نیکی کے کام میں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ سارے مسلمان کے لیے پسند کروں تو سمجھ جاؤ کہ میرا ایمان کامل ہے. میرا ایمان کیا ہے؟ کامل. شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، حضرت خواجہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ is resting in Ajmer. He was a great wali of Allah. He was a great wali of Allah. His name is Hazrat Mu'inuddin Chishti. ہمارا سلسلہ چشتیہ وہاں تک بھی پہنچتا ہے. Our سلسلہ چشتیہ reaches to Hazrat Mu'inuddin Chishti, from there to Hazrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali, Hassan Hussain and Ali radiyallahu ta'ala. One silsila. And from Hazrat Mu'inuddin Chishti rahmatullah alayhi, there is two ways. One is Nizami and one is Kalyari, Sabir Pak. یہ حضرت صابر رحمتullah علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ. کلیر میں حضرت صابر کی قبر ہے، اور دہلی میں نظام الدین میں وہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کی قبر ہے کہ وہ اتنے مشہور تھے کہ دہلی اسٹیشن کا نام ہی نظام الدین اسٹیشن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تھو سلسلہ پھر چلتا ہے. تو وہاں تک جاتا ہے، کہاں تک؟ اسٹریٹ ٹو حضرت حسین، حسن، علی اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو یاد بھی نہیں یہ سب چیزیں. We should know all these things. Who we link to. ہمارا تو چشتیہ بھی ہے، اور چشتیہ نظامیہ بھی، چشتیہ صابریہ بھی ہے. ادھر قادریہ بھی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی والا، اور ادھر سہروردیہ بھی ہے. اور ابھی ایک شیخ ہمارے انتقال کر گئے کچھ سال پہلے، مفتی عبدالرزاق صاحب، ان سے نقشبندیہ بھی ہے مستقل سیپریٹلی. سو چاروں سلسلے ہیں. We could understand all silsila reached to the Hazrat Hassan, Hussain, all three silsila, and Naqshbandiya reached to Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala. The other three is reaches to Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. وہاں تک پہنچتا ہے، پھر دونوں مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے. ہمیں تو we don't even know the grandson, how many grandchildren of Nabi sallallahu alaihi wasallam. You know that? You don't know. We know only Hassan Hussain. If there's 1,000 people are sitting here, if you ask them how many grandchildren Nabi sallallahu alaihi wasallam got, Nabi sallallahu alaihi wasallam کے کتنے grandchildren تھے، ہزاروں کو میں پوچھوں، اس میں سے ایک آدمی بتا سکے گا؟ ایک بھی نہیں بتا سکے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان 4 بیٹیوں سے کتنی اولاد تھی، کتنے بچے تھے، کتنی بچیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں، یک بات دیگر ہے. ایک بات سے سب سے بڑے گرینڈ سن کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چونکہ آج دنیا میں بعض لوگوں نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کو فیمس کروایا ہے اور گرینڈ چلڈرن کو فیمس نہیں کروایا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، وہ 3 بیٹی کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے مسئلہ ہے نا. لیکن ہمارا قصور ہے اہل سنت والجماعت، ہمارے علماء کا قصور ہے. We should introduce about them. وہ کون تھے، اہل بیت کا کیا معنی ہے، بہت سمجھنے کی باتیں ہیں. The first, the greatest daughter, the eldest daughter of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا زینب، then رقیہ، then کلثوم، then فاطمۃ الزہرا. بہت ساری مسجد میں چلے جانا، جمعہ کا خطبہ سننا، وہ صرف حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں. اپنے علماء بھی، وہ 3 بیٹیوں کا کیا ہوا، کیا ظلم تھا ان کا ہم پر، ہم کیوں نام نہیں لیتے ان کے؟
اسی لیے ہمیں تو اپنے خطبے میں، آپ نے سنا ہوگا میرے خطبے میں ہر وقت 4 نام لیتا ہوں میں. یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، وہ کہتے ہیں دوسری جماعت، وہ کہتے ہیں یہ کسی اور کی بیٹی ہے. نعوذ باللہ. مسلمان مردوں کو پوچھو، عورتوں کو پوچھو، کسی کو پتا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گرینڈ چلڈرن تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the eldest daughter، کہاں شادی ہوئی تھی؟ where she was married. وہ اپنی چچا زاد بھائی کے ساتھ شادی ہوئی. کون چچا زاد بھائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے. the first wife خدیجۃ الکبریٰ. her sister son، حضرت خدیجہ کے بہن کے بیٹا، قاسم نام تھا لیکن مشہور تھا ابو العاص سے. ابو العاص. she was married to ابو العاص. اور ان سے سب سے پہلے بڑا بیٹا پیدا ہوا، and اس بیٹے کا نام حضرت زینب نے کیا رکھا؟ علی. کیا رکھا؟ علی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے، the fourth خلیف، اور ایک ہے گرینڈ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام بھی کیا ہے؟ علی ہے. ایک نکتہ سمجھاتا ہوں. حضرت علی ہے، یہ بھی حضرت علی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن. یہ سب سے بڑے بیٹے. اللہ کے نبی کو بہت محبت تھی. 7 سال کی عمر کے ہوئے نا، when that Ali became 7 years old, Prophet sallallahu alaihi wasallam was going to conquer the Makkah. He told his grandson, sit next to me on my camel, you also come with me from Medina Munawwara to Makkah Mukarrama. وہ بھی گئے ساتھ میں اٹھنی پر بیٹھ کر. گرینڈسن سفر میں تھے مدینہ منورہ سے ایک ہی اونٹنی پر. اپنے گرینڈ سن 7 سال کے، اس زمانے کے 7 سال کا بچہ تو بہت کلیور ہوتا تھا، ہماری طرح تھوڑا ڈوم جیسا ہو جاتا ہے. 7 سال کے وہ گئے وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گرینڈ سن سے بہت محبت کرتے تھے، سارے گرینڈ سن سے، لیکن یہ سب سے ایلڈس ہے. اس وقت تو حضرت حسن حسین نہیں تھے نا، یہ سب سے پہلے ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ علی. جب مکہ فتح ہو گیا تو کعبہ کے اوپر 360 بت تھے نا. There were 360 idols surround the Kaaba. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس علی گرینڈ سن کو کہا, you sit on my shoulder and break all. یہ حضرت علی ہے. اور آج وہ جماعت شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ علی وہ نہیں, یہ حضرت علی ہے. کیونکہ اگر ان کو گرینڈ سن کو مانے تو پھر ان کی بیٹی کو, نبی کی بیٹی ماننا پڑے گی. کس بیٹی سے تھے یہ, اور وہ مانتے نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ اور اس کے بعد حضرت زینب کو دوسرا بیٹا, میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ان کے بعد ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا, پھر کبھی سناؤں گا. دوسرا بیٹا وہ تو نام رکھا نہیں, اس سے پہلے انتقال کر گیا زینب کا بیٹا. تیسری بیٹی پیدا ہوئی, ان کا نام کیا ہے, امامہ. کیا نام ہے؟ گرینڈ ڈاٹر. بیٹل آف بدر میں یہ گرینڈ ڈاٹر تو اللہ کے نبی کی لیپ میں بیٹھی تھی. اللہ کے نبی نے اسپیشل نیکلس خریدا بیٹی کے لیے, گلے میں رکھا. فرمایا صحابہ میں اپنی گرینڈ ڈاٹر سے بڑی محبت کرتا ہوں, ان کو بوسہ دیا کرتے. کوئی نہیں جانتا دنیا میں آج. جب یہ تو بہت بڑی ہو گئی بعد میں, جب حضرت فاطمہ رضی اللہ, بیٹل بدر تو کب ہوئی ہے یہ سمجھ میں آئی بات. اس کے 10 سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اس کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا, وہ تو بڑی ہو گئی. حضرت امامہ تو بہت بڑی ہو گئی, بالغہ ہو گئی, بڑی ہو گئی. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت علی رو رہے تھے سرانے کے پاس بیٹھ کر. تو حضرت فاطمہ نے آنکھ کھولی, فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تمہاری جیسی بیوی مجھے ملنے والی نہیں ہے, نبی کی بیٹی اور نبی کے دل کا ٹکڑا اب کہاں ملے گا مجھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نبی کی. تو فرمایا علی گھبراؤ نہیں, تم چاہتے ہو کہ میری جیسی تمہاری دوسری بیوی ہو تو میری بہن کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا. یہ وہ امامہ ہے. اور میری بات سناتے, میں بھی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. پھر ان کے کتنے بیٹے ہوئے,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کتنی بیٹے بیٹیاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں، پھر حضرت رقیہ کے کتنے بیٹے، پھر حضرت ام کلثوم کے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ان کی وائف کا نکاح کن کے ساتھ ہوا، یہ حضرت عمر کا حضرت علی کی کون سی بیٹی سے شادی ہوئی، یہ سب اندر میں ہے۔ انکار، یہ لوگ اگر اقرار کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا، عمر کو ماننا پڑے گا، عثمان کو ماننا پڑے گا، حضرت عائشہ کو ماننا پڑے گا، وہ تو مانتے ہی نہیں، ان کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن ہمارا قصور ہے، ہم مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے خاندان کو نہیں جانتے۔ چلو مسئلہ مسائل تو چھوڑو، وہ تو دور کی بات ہے، ان کے خاندان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ I am leaving behind two things. Number one is Allah's kalam. Number two, my family. Ahl Bayt. If you follow them, you're not going to mislead. اور کبھی سناؤں گا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا کیا اجر ملتا ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ابھی تو صرف چکھاتا ہوں جی، کھانے سے پہلے تھوڑا میٹھا مل جائے۔ میں بات کر رہا تھا یہاں پر مسلمان کے، لیکن تھوڑا میں پھسل گیا، انشاءاللہ اس کے بھی بات کریں گے وہ، تاکہ تھوڑا ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کون کون ہیں، ان کی اولاد کتنی ہے، اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر جگہ میں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مراد ہے یا حضرت علی مراد ہے؟ ارے بھائی، آپ اردو میں کہتے ہیں گھر والی، تو گھر والی آپ نے کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی اور کی بیوی کو کہتے ہیں گھر والی؟ گھر والی کا مطلب میری بیوی، تو یہ کہتے ہیں کہ گھر والی سے مراد حضرت علی اور فاطمہ، یعنی اہل بیت سے مراد۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اس میں داخل ہے، وہ ساری گھر والی ہے۔ زینب تو ابو العاص کی گھر والی ہے، ابو العاص کی اہل بیت ہے، اہل بیت کے معنی گھر والی۔ اور ام کلثوم رقیہ حضرت عثمان کی گھر والی، اور فاطمہ حضرت علی کی گھر والی۔ اصل اہل بیت تو قرآن کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ قرآن میں ساری چیز موجود ہے، ساری باتیں۔ انشاءاللہ موقع رہا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اہل بیت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، دشمنی رکھنے سے کیا کیا گناہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ وہ تینوں بیٹیوں کا بعد میں انتقال ہو گیا تھا، حضرت فاطمہ رہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، تو ظاہری بات ہے جو بیٹی ہو تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، دوسرے چلے گئے دنیا سے۔ تو میں سنا رہا تھا، کہاں سے پھسلا میں؟ چاروں سلسلے سے، یاد آ گیا؟ چشتیہ، صابریہ، نظامیہ، اور ادھر قادریہ اور سہروردیہ۔ میرے پاس تو پورا موجود ہے لکھا ہوا اپنے شعر کا، ٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً 39 ہے، پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول تک، مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کتنے ہیں؟ 39 ہے، ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، تو حضرت، میں بات سنا رہا تھا اس یہاں سے، حضرت نظام الدین، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ امام بھی تھے مسجد کے اجمیر میں، فرمایا جو بھی آدمی فجر کی نماز آئندہ کل میرے پیچھے پڑے گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ is going to forgive everybody۔ لیکن ایک شرط پر، تم میں سے جتنے ابھی موجود ہیں، عشاء کی نماز میں فرمایا آپ نے، جا کر کے کسی کو بتانا نہیں تو سبھی لوگ آ جائیں گے، میں تم سب کو کہہ رہا ہوں، بات سننا رہی ہے، جتنے لوگ موجود تھے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، فجر میں دعا کروں گا، اور کسی کو یہ میسج دینا نہیں ہے۔ اللہ میں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اس دن میں نے تفسیر میں سنایا تھا نا
ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں اسپیشل فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، قرآن سننے کے لیے مشہودا، قرآن کی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر، اللہ کہتا ہے فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے امام کے ساتھ، اس قرآن کا میں خود گواہ ہوں، میں خود سن رہا ہوں، تو ظاہر ہے بڑا پیچھے ہوگا، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تیسری تفسیر ہے کہ وہ فرشتے اس قرآن اور اس کے بعد جو بھی حاضر ہیں ان تمام کی گواہی اللہ کے سامنے دیتے ہیں۔ چوتھی تفسیر، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر یاسین شریف کچھ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ قرآن کا پڑھنا بڑا محبوب ہے۔ ان قرآن الفجر، فجر کا قرآن مشہود ہے، میں دیکھتا ہوں کون پڑھتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بوڑھے لوگ فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، گھر میں بھی یاسین شریف پڑھتے تھے، تبارک پڑھتے تھے، فلاں پڑھتے تھے، فلاں پڑھتے تھے۔ اب کہاں کون قرآن پڑھتا ہے؟ فیو لوگ، کچھ لوگ ہیں، ورنہ کہاں سے گزرتے تھے ہمارے انڈیا پاکستان میں، مسجد سے نکلو آپ جب گھر میں سے تو باہر پڑھنے کی آواز آتی تھی، گھر میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد صاحب کو دیکھا، کبھی فجر کے بعد گھر پر آ کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ چائے مانگی ہو، پہلے قرآن یاسین شریف پڑھتے اور پڑھنے کا معمول ہوتا تھا ہر ایک کا، بہت سے لوگ ایسے۔ اب تو فجر کی نمازی غائب ہے، قرآن تو دور کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، those who perform فجر صلاح they carrying the flag of Islam، فجر میں پڑھنے سے اسلام کا جھنڈا آپ نے، اور جو فجر نہیں پڑھتا they are carrying the flag of شیطان۔ اب شیطان پورا دن اس کے ساتھ ہے، اور ادھر اللہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں جو فجر نہیں پڑھتا اس کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب اللہ ہی چھوڑ دے تو کیا ہوگا اس کا؟ اس لیے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ فجر میں آ جانا، عشاء میں فرمایا، لیکن شرط کیا ہے؟ کسی کو بتلانا نہیں، بھول تو نہیں گئے۔ فجر میں جب آ گئے تو دیکھا مسجد میں اینٹ کی طرح پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اینٹ کی طرح آئے پوری مسجد پر۔ روزانہ تو کچھ لوگ ہوتے تھے، اب تو دیکھو مسجد بھر گئی ہے۔ حضرت جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ آپ عید کے دن کبھی فجر میں یا کبھی عید کی نماز میں آ جانا، جگہ نہیں ملے گی، اور کبھی اور نارمل دن میں آ جانا، بہت بڑا فرق ہے نا۔ حضرت آیا غصہ حضرت کو، نماز تو پڑھا دی حضرت نے فجر کی، اور فجر کے بعد کہا یہ میرا راز کس نے کھول دیا؟ Who opened my secret؟ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن میں اسے خوش نہیں ہوں، اور قیامت کے دن اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، بد دعا۔ تو وہ پوچھا کون ہے بتاؤ، کس نے میرا راز کھولا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا روتے ہوئے، He was crying and he stood up. میں نے گھر گھر جا کے بتلا دیا۔ میں کیا ہوا؟ رات کو میں سونے کے لیے گیا، رات کو میں سونے کے لیے گیا۔ دیکھو یہ ہے امت کی فکر، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے گیا مجھے نیند نہیں آتی۔ ہماری دعائیں دیکھو، کبھی کیا امت کے لیے دعا کی ہم نے؟ کبھی مرحومین کے لیے دعا کی؟ روزانہ دعا کرنی چاہیے، حدیث میں ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرے، میں یوں کہ اللہ پاک مجھے ہی سب دے دے، مجھے ہی، تو اوروں کے لیے کیوں نہیں دعا کرتا؟ دعا الغیبوبتی، کسی اور کی دعا کی وجہ سے ہم کریں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ میں کسی کے لیے دعا کروں تو میری دعا ہی قبول ہو جائے گی۔ If I make dua for anybody else, then Allah will accept my dua too. If I make dua for entire ummah, then Allah is going to get so happy کہ دوسرے کی فکر کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ فکر کرے گا۔ فرشتے اس کے لیے بھی دعا کریں گے، آمین کہیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے نیند ہی نہیں آئی، یار میری اکیلے کی مغفرت ہوگی، یہ سب فجر میں سوئے رہیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ میری اکیلے کی، میں اکیلا جنت میں جاؤں گا، میں اکیلا جنت میں جاؤں گا، یہ سب جہنم میں جائیں گے سارے مسلمان، ان کی بھی مغفرت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک طرف ڈر بھی تھا کہ حضرت نے یوں کہا تھا میرا راز نہیں کھولنا،
جو راز کھلے گا اس کے لیے میں بد دعا کروں گا. ڈر بھی رہے تھے اور ایک طرف فکر بھی تھی امت کی. تو کہا مجھے نیند نہیں آئی. آخر میں نے پتھر دل پر رکھ کر کے اٹھا اور ہر دروازے پر جا کر میں نے نوک کر کے کہا حضرت صاحب نے کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہوگا ان کی مغفرت ہو جائے گی, پلیز ڈونٹ مس یور فجر صلاۃ. جا کر میں نے سب کو بتا دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سب کو بتا دیا. یہ فکر ہے. یہ کیا ہے؟ فکر ہے. پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ مؤذن بھی اذان دے کر تھوڑے محلے میں چلے جاتے تھے, بھائی فجر کی نماز کا وقت, اٹھو اٹھو. یہی تو بات ہے, الصلاۃ خیر من النوم, اٹھو. اس زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے, ویسے گھر گھر پہنچ جاتے تھے یا دور تک آواز نہیں پہنچتی تھی. جیسے سحری میں اٹھاتے تھے لوگ, اسی طرح فجر کے لیے بھی اٹھاتے تھے. جیسے مدرسے میں ہے, وہ سپروائزر آتا ہے, اٹھو بھائی فجر ٹائم, سب بچوں کو اٹھاتے اور مسجد بڑھ جاتی ہے. فکر کی انہوں نے بھی کہا مجھے تو نیند نہیں آئی. حضرت روتے ہوئے کہتا ہے مجھے خبر ہے آپ میرے لیے بد دعا کریں گے, کوئی حرج نہیں, آپ میرے لیے بد دعا کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے. میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا, لیکن یہ سارے جنت میں تو جائیں گے نا, یہ سارے تو جائیں گے. سب کے لیے جنت تو واجب ہو جائے گی, مغفرت تو ہو جائے گی ان سب کی آپ کی دعا سے. میں اکیلا چلا جاؤں گا. روتے ہوئے حضرت ناراض ہو کر اپنے روم میں چلے گئے. پورا دن بات نہیں کی اس آدمی سے, کیونکہ سیکرٹ کھول دیا. لیکن یہ راز ایسے معاملات میں کھولا ہے جس میں تبلیغ کرنا ضروری تھا. اس بہانے سے لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت بھی پیدا ہو گئی, گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بھی ہوا. تو حضرت نے پورا دن بات نہیں کی. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات میں سویا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے. فرمایا معین الدین, تو اگر ان کی سفارش نہیں کرے گا تو اس نے میری امت کی فکر کی ہے, میں نبی اس کی سفارش کروں گا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ امت کی فکر ہے. اسی لیے میں نے کہا جیسے عزت میں, آبرو میں, نیک نامی میں, خوشحالی میں, اپنی اولاد کی, اپنی فیملی کے حساب سے اپنے اولاد نیک بن جائیں, زندگی میری پیسفل گزرے, اس میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں دنیاوی اعتبار سے, اور آخرت میں دعا کرتا ہوں میرا خاتمہ بالخیر ہو, قبر میں عذاب نہ ہو, قیامت کے دن پریشانی نہ ہو, دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں, جہنم سے بچ جاؤں, جنت میں اعلیٰ درجہ مل جائے. یہ دعا جب میں اپنے لیے کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی, میں کیوں امت کے لیے نہ کروں؟ بات میری سن رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں. یہ حدیث شاید آپ کو برابر سمجھ میں آ گئی ہوگی جی, کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جو اپنے لیے پسند کرو. انسان کا ایمان کامل نہیں بن سکتا. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی کامل, مرد ہو یا عورت, no one can become perfect Muslim, complete the believer. کون؟ یہاں تک کہ اپنے لیے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, کس کے لیے پسند کرو؟ اپنے بھائی کے لیے. کبھی میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بیٹی پر تہمت لگائے, کبھی پسند کرتا ہوں میں اپنے لیے کہ کوئی مجھ پر تہمت لگائے, کبھی میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹے کے بارے میں لوگ باتیں کریں, کبھی نہیں پسند کرتا ہوں. کوئی فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب پر یا فلاں کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. اسی طرح ہم کسی کے لیے بھی یہی چاہیں کہ میرا یہ بھائی ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, میں کیوں اس کو اکیوز کروں, میں کیوں اس کا برا نام لکھوں, میں کیوں؟ اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے, کسی کی برائی کرتا ہے, میرے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ آدمی تہمت لگانے والا چاہے حفاظت کے ساتھ کسی قلعہ کے اندر میں ہو, فوج کے اندر میں یا گھر میں محفوظ ہو, میں اس کو ذلیل کر کے رہوں گا. ہاں بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ایمان کی ویلیو. کس کی ویلیو بھائی؟ تو 2 ہفتے سے میں اسی پر بیان کر رہا ہوں کہ ایمان ہے کیا, اور ہم کیوں نہیں سمجھتے اپنے مسلمان بھائی کی ویلیو کا. اور اسی پر میں نے بیان کیا تھا کہ کعبہ کی طواف کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ بڑا برکت والا, تو بڑا محترم ہے, لیکن سن طواف شروع کر دیا, واپس کھڑے ہوئے, لیکن کعبہ
تو اس سے زیادہ محترم ایک ایمان والا ہے اللہ کی نگاہ میں. اور میں ایمان والے کو بے عزت کروں، اگر کوئی کعبہ کو گرائے تو ہم کیسے لال پیلے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایمان والے کو میں نے تکلیف پہنچائی تو ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا، جبکہ اس کا درجہ اس کعبے سے بھی بڑا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. نبی جی، میں نے گزشتہ ہفتے حدیث سنائی تھی آپ کو تفصیل کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنایا تھا. سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک حدیث آج کی یہ ہوئی. دوسری حدیث، وقت ہو گیا، ایک ہی حدیث پر وقت ہو گیا، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظلم کرنے والا ہو یا مظلوم ہو. ایک آدمی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ اذا کان مظلوما ارائیت ان کان ظالما. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کوئی مظلوم ہے اس کی تو مدد کروں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کروں میں؟ ایک آدمی ظالم ہے اس کی میں کیسے مدد کروں؟ وہ تو اور ظلم ہو جائے گا. ایک آدمی ڈنڈا لے کے مار رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں دوسرا ڈنڈا اور مارے دو مل کر، یہ تو ظالم کی مدد ہو گئی. ایک آدمی گالی دے رہا ہے، میں اس کے ساتھ مل جاؤں، میں بھی گالی دوں سامنے والے کو. آئی میری بات سمجھ کے اندر میں؟ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی تو فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی. صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا مظلوم کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس پر مار پڑ رہی ہے یا اس پر ظلم ہو رہا ہے، میں اس کو جا کے بچاؤں یا اس کی حفاظت کروں، لیکن ظالم کی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کیسے ہے؟ فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم، اس ظالم کو ظلم سے روکو، اس ظالم کو بند کرو. وہ کہتے ہیں shut his mouth، انگلش میں کہتے ہیں بھائی کیا بول رہا ہے، کیوں گالی دے، اچھا آدمی ہے فلاں، چپ ہو جا، ایسا نہیں کر بھائی. یہ روکنا اس کو کسی طرح بھی. فرمایا ظالم کی مدد کرنا ہے. کس کی مدد کرنا ہے؟ ظالم کی. مسلمان کیا تو ایسا کر رہا ہے کہ مسلمان ہو کر مسلمان کے ساتھ؟ ابن بطال رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے تو چاہے وہ غلط ہو تو بھی ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں. ایک آدمی کیا ہو، غلط ہو تو بھی اس کا کیا کرتے ہیں، سپورٹ کر. آج کل ایسا ہی ہے نا، حالانکہ اس کو غلط اور حرام کام کرتا ہوا جاننے کے باوجود اس کو سپورٹ کرنا اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے. بخاری شریف میں واقع ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت حضرت خالد بن ولید کو بھیجا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے، اور سامنے والے نے یعنی حضرت خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ اسلام کے دعوت دینے کے لیے، دعوت اسلام دینے کے لیے ایک جگہ پر بھیجا. ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. They rejected. Get out from here. We don't want to become Muslim. تو ان کے ساتھ جنگ ہو گئی. حضرت خالد بن ولید اور صحابہ کی اس لوگوں کے ساتھ جنگ ہو گئی. کچھ مارے گئے، some of them been killed, some of them captured ہو گئے. اب جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی انہوں نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اسلمنا، وہ مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان. لیکن اسلمنا کو جائے کیا کہا؟ سبعنا. سبعنا، سبعنا کا کیا معنی ہے؟ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کو کیا کہتے ہیں؟ سبعنا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے. لیکن کیا لفظ انہوں نے کہا؟ سبعنا. ہم نے ایک مذہب کو چھوڑا دوسرے. قدیم مذہب سے ہم پھر جائیں. جو بھی مسلمان ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں ان کو آج کل وہابی کہتے ہیں یا آج کل صابی کہتے ہیں یا الفاظ ہے. اس زمانے میں لوگ صابی کہتے تھے. صابی، یہ صابی ہو گیا. اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑا اور نبی کے مذہب کو پسند کر لیا، صابی ہو گیا. تو جب انہوں نے سبانا کہا تو اس کے جملے کو حضرت خالد بن ولید نے اور حضرت صحابہ کرام نے کہا نہیں نہیں نہیں،
ایک سبانہ نہیں چلے گا، اسلمنا کہو، یہ نہیں چلے گا. سو یہ لوگ اسلام کا لفظ بولنے سے شرم کرتے ہیں اور سبانہ کہتے ہیں. معلوم ہوا اسلام کے ساتھ ان کو شوق نہیں ہے، اس لیے وہ اسلمنا کہنے کو شرم سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں کیا. اس لیے جو قید ہو گئے تھے ان کو حضرات صحابہ کرام میں تقسیم ہو، 10-15 قید ہو گئے تھے نا، اس میں سے کیپچر ایک صحابی کو تو یہ 2 کو لے جا، اس کو کہا تو 2 کو لے جا، اس کو اور کہا تم 2 کو قتل کرو، تم 2 کو قتل کرو، تم 3 کو قتل کرو. صحابہ میں تقسیم کر دیا، جاؤ پکڑے گئے نا ان کو بھی قتل کرو، تم 2 کو، تم 3 کو، تم 4 کو، تم 2 کو، اس طرح. لیکن یہ قیدی جس نے سبانہ کہا تھا وہ جس صحابہ کے پاس تھا انہوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کرنے سے انکار کر دیا. He refused. I'm not going to kill them. اگرچہ خالد بن ولید تو امیر تھے لیکن ان کی بات نہیں سنی. جب یہ پورا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حضرت خالد بن ولید کی مسٹیک تھی کہ یہ سبانہ کہہ رہے ہیں، صرف اسلمنا نہیں کہہ رہے، پھر بھی قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے چونکہ اس لفظ کو کافی نہیں سمجھا کہ یہ سبانہ ٹھیک نہیں ہے، اسلمنا کہنا چاہیے. اسلمنا نہیں کہا، صرف سبانہ کہا کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں ہم جاتے ہیں، صرف یہ کہا. تو اس پر بھی قتل کرنے کا حکم دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قتل نہ کرو، قتل نہ کرو. اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا فرمائی، اے اللہ خالد نے جو حرکت کی ہے اور قتل کروا دیے ہیں، میں آپ کے سامنے بری ہوں، میں نے نہیں کہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. اگرچہ انہوں نے سبانہ کہا، چونکہ سبانہ کا معنی بھی کیا ہے، ایک اپنے مذہب کو، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانا، یہ بھی سبانہ ہے. اور اسلمنا زیادہ پاورفل ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے، صاف لفظ ہے، اس میں گول مول لفظ ہے. تو خالد بن ولید کی مسٹیک تھی، انہوں نے مسٹیک سمجھ کر کے یہ حکم دیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی شان کو پہچاننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں، اللہ کے نبی تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ڈر ہوا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان کے قتل کرنے پر، چونکہ انہوں نے سبانہ کہا ہے کہ مذہب چھوڑ کر کے ہم دوسرے مذہب میں آئیں گے. اگر ہم اس واقعے پر اب ذرا سا غور کریں، اگر ہم اس کے ساتھ ہو جاتے، خالد بن ولید کے ساتھ، تو ہم بھی عذاب کے اندر میں مبتلا ہو جاتے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہمارا مزاج بنا ہے، ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا، ہماری کمیونٹی کا آدمی بولتا ہے تو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں، اگرچہ وہ غلطی پر ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھئی ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہمارے فلاں کا ہے، ہمارے فلاں کا. اس کو عصبیت کہتے ہیں. عصبیت کو اللہ کے رسول نے ٹوڑوا دیا کہ اب نہیں، اب دیکھو کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، چاہے وہ دوسری ہی خاندان کا ہو، لیکن حق بات کا آپ ساتھ دو گے تو اللہ کا ساتھ ہوگا. اور حق بات کے تم ساتھ نہیں دو گے، بھئی میری لینگویج کا ہے یا میرا ہے یا میری مسجد کا یا فلاں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہی بات یہاں پر بھی ہے. اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ یہاں سے بات آگے بیان کریں گے. اسی حدیث کو میں سمجھاؤں گا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی باتوں کو کیسے مٹایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے سے کیا گناہ ہوتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، ان کو بیان کروں گا انشاءاللہ. اور یاد رہا تو کچھ اہل بیت کی بات پہ اگر یاد رہا تو، نہیں تو خاص تو مضمون ہمارا یہی ہے، ایک مسلمان کے دل میں مسلمان کی قدر ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک.
اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما. یا اللہ ہم سب کا تیرے پیارے حبیب کی باتوں کا سننا قبول فرما. یا اللہ ہمارے بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارا بیٹھنا ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ بنا. یا اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ تیرے پیارے نبی کی باتیں اور ہمارا اس کا سننا ہماری آل اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں آج سکون نصیب فرما, ہمارے اولادوں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما. اے اللہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ, اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت نصیب فرما. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی شاعر شان اے اللہ رحمت میں شامل فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما, ہماری روزی میں برکت نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما. اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, جان کی, مال کی, آبرو کی, عزت کی حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. پوری امت پر عافیت نصیب فرما, پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما. یا اللہ آنے والی نسلوں کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری نسلوں میں حفاظ, علماء, صلحاء دین کے داعی پیدا فرما. یا اللہ مرتے دم تک اور قیامت تک ہماری نسلوں میں الہ العالمین اولیاء اور اتقیاء پیدا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں اس مجمع میں اور بیماری کی حالت میں دکھ اور دردوں کے باوجود بھی, کسی کو کمر کا درد, کسی کو گھٹنے کا درد, کسی کو سر کا درد, کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری, بلڈ پریشر کی بیماری, کیا اور کیا بیماریاں ہیں, ان تمام بیماریوں کے باوجود یا اللہ تیرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے دور دور سے آئے ہوئے ہیں. اے اللہ اس تیرے نبی کی دعا کی باتوں کی برکت سے اور اس مجلس کی برکت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. آنے والی ہر قسم کی مہلک کن بیماریوں سے, خصوصاً کینسر کی بیماری سے, اسی طریقے سے ٹی بی کی بیماری اور ہلاک کرنے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی, ہماری آل اولاد کی, پورے مجمع کی, پوری امت کی حفاظت فرما. جو گھروں میں بھی بیمار ہے پڑے ہوئے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما. جو ہسپتالوں میں اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تو نے ہمیں توفیق دی ہے اور یہاں بٹھا بھی دیا ہے, تو ہمیں قبول بھی فرما لے, ہمیں قبول بھی فرما لے. اے اللہ مکسر کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, ویب سائٹ کے ذریعے سے سن رہے ہیں, ریسیور کے ذریعے سے سن رہے ہیں, مائکروفون کے ذریعے سے سن رہے ہیں, جہاں کئی لوگ سن رہے ہیں. اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کا سننا قبول فرما, سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما, پریشانیاں دور فرما, سب کی رکاوٹیں دور فرما, سب کو کامیابی نصیب فرما, ہر ایک کو اپنے کام میں کامیابی نصیب فرما, رکاوٹوں کو دور فرما, فیصلوں میں کامیابی نصیب فرما, گھروں میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہم اور غم کو دور فرما, بزدلی اور سستی کو دور فرما, کفر شرک سے, نفاق سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, ہر ایک کو جب موت آئے اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا اللہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے, قیامت کی پریشانیوں سے, حساب و کتاب اور اسی طرح جہنم سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. جنت الفردوس نصیب فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما اور عرش کے سائے میں بیٹھنا نصیب فرما, تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تیری شان شان اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نیک لوگوں کی آمین کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا